ساس اور بہو کے درمیان عموماً ابتدا بہت آئیڈیل ہوتی ہے۔ بہو ہر وقت امی امی کرتی رہتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کے اس گھر میں آ گئی ہے جس کا ذکر وہ اپنی امی سے چلتے پھرتے سنتی رہتی تھی۔ اپنے گھر جا کے کر لینا۔ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ کر ہرنی کی طرح اچھل کود کرتی پھرتی ہے۔ شوہر 2 ماہ کی چھٹی گزار کے چلا جائے تو وہ سوتی بھی ساس کے ساتھ ہے کہ اسے ساس کے پسینے سے شوہر کی خوشبو آتی ہے۔ مگر ہماری جمہوری حکومت کی طرح یہ فضا بھی زیادہ لمبی نہیں چل پاتی۔ بات کا بگاڑ عموماً شوہر کی بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ گھروں کی تباہی میں نندوں کا 99% ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ ماں کے کان بھرنا شروع کرتی ہیں۔ دلہن ان کی ہم عمر ہے اور ابھی بچی ہے۔ وہ ان کی سہیلی بننا چاہتی ہے مگر دولہا کی بہنیں اس کی ساس بننے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ جان بوجھ کر اسے کہیں گی وہ گلاس ذرا پکڑانا۔ 1-2 دفعہ وہ پکڑا بھی دے گی مگر پھر اس کا ماتھا تھنکتا ہے کہ یہ تو ہر ذرا سی چیز مجھ سے منگوا کر اپنی اتھارٹی جتا رہی ہیں۔ اب وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ پیار کی بات تو الگ تھی لیکن اب تم لوگ میری ساس یا شوہر بننے کے چکر میں ہو اور میرا شوہر بھی ایک ہے اور ساس بھی ایک ہے۔ یہ ہم عمر لڑکیوں کی چپکلش تھی۔ ماں کو تو بہو سمیت سب کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا مگر ایسا ہو جائے تو ساس اور بہو کا جھگڑا ہی ختم نہ ہو جائے۔ ساس پوری بات تو بیٹے کو بتاتی نہیں، بس کہہ دیتی ہے تیری بہنوں کے ساتھ اڈے لگاتی ہے، ان سے ضد کرتی ہے۔ شوہر بھی ماں کی بات کو اللہ پاک کی وحی سمجھ کر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں بہو ساس سے بھی بدظن ہو جاتی ہے۔ اب وہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر دیا جائے۔ اب بات کوٹھے چڑھ جاتی ہے کہ جی ہمارا بیٹا الگ کرنا چاہتی ہے۔ بہو اگر اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئی ہے تو قیامت کوئی نہیں آئی، اگر بیٹا الگ ہو گیا تو بھی قیامت نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے ایک الگ گھر عورت کا حق ہے، کوئی کمرہ عورت کا حق نہیں۔ دوبارہ سن لو کہ بیوی کا حق پورا ایک گھر ہے۔ ہاں بندہ اگر غریب ہو تو روم پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ نیا گھر بسانے کے لیے اگر تمہیں ایک کمرہ الگ کرنا پڑے تو کیوں قیامت آ جائے گی؟ اس کو الگ کمرہ دینا شرعی ذمہ داری ہے شوہر کی۔ جس کمرے کی پرائیویسی اس عورت کے ہاتھ میں ہو، جس کی کسی چیز کو کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگائے، جس کمرے کی سیٹنگ وہ اپنی تربیت کے مطابق کر سکے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اب بھی بنگلہ دیش بننے سے بچ سکتا ہے۔ اس عورت کو کمرہ دے کر اس کے حقوق کو تسلیم کر لیا جائے مگر بات کو اتنا بگاڑا جاتا ہے کہ یا تو مرد کے چھٹی آنے سے پہلے طلاق آ جاتی ہے یا بیٹا والدین سے الگ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ مرد عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ وہ ان کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہی غلط فہمی گھر کو اجاڑ دیتی ہے۔ بیٹے پر شادی کے بعد اتنے حق نہیں رہتے جتنے والدین وصول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شرعی تقاضے اور ازواجی زندگی بیٹے کو تقسیم کر دیتی ہے۔ وہ اب بیٹا ہونے کے ساتھ ایک شوہر اور کل ایک باپ بھی ہو جاتا ہے۔
بیٹا ایک جج ہے جسے والدین اور بیوی سمیت سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اگر میں جج ہوں اور میرا والد یا والدہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مجرم کی ضمانت لے لوں، تو کیا میں ان کے کہنے سے مجرم چھوڑنا اور بے گناہ کو لٹکانا شروع کر دوں؟ تو کیا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا؟ یا اگر گاڑی میں میرے ساتھ میری والدہ یا والد بیٹھے ہیں اور ایک جگہ نو انٹری ہے، میرا والد یا والدہ کہتے ہیں کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، تو کیا میں ان کے کہنے پر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نو انٹری سے داخل ہو سکتا ہوں؟ اور کیا میرا یہ عمل فرما برداری کے زمرے میں آئے گا؟ اور کیا والدین کو حق حاصل تھا کہ وہ اس معاملے میں مجھے حکم دیں کہ ٹریفک سگنل توڑ دو؟ تو کیا میں ان کو یہ نہیں سمجھاؤں گا کہ اماں جی، ٹریفک والوں کے قانون کے مطابق میں یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کے قوانین کی وقت ٹریفک قوانین جتنے بھی نہیں؟ کہ میں اپنے والدین کو سمجھاؤں کہ اللہ پاک کے قانون کے مطابق میں وہ نہیں کر سکتا جو آپ کہتے ہیں۔ وہ میری بیوی ہے اور جو وہ مطالبہ کر رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ اس کا حق ہے۔ میں آپ کے کہنے پر اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم نے میاں بیوی کے حقوق و فرائض پر کئی صورتوں میں آیتیں نازل کی ہیں اور رکوعوں کے رکوع بھر دیے ہیں، خود ضابطے بنائے ہیں، کہیں بھی ماں باپ کا کوئی کردار نہیں رکھا۔ یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس میں دونوں کے حقوق و فرائض طے کر دیے ہیں، اور فرمایا خالق کے قانون توڑنے میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ تیرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ میرے والدین مجھے کہیں، میں ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہوں گا، مگر میں ان کے کہنے سے کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ جو میرے گھر میں ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، اور وہ معصوم نگاہ اور سادہ ذہن مجھ سے توقع لگا بیٹھے ہیں کہ میں ان کی ماں کا دفاع کروں گا، کیونکہ میں ان کا ہیرو ہوں، اسوہ ہوں، دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں، بہت رحم دل ہوں۔ میں ان کی توقعات پر اس لیے پانی نہیں پھیر سکتا کہ میری والدہ تو اپنی بچیوں کی سائیڈ لے کر میرا گھر اجاڑنا چاہتی ہے، مگر میں اپنے نونہالوں کی سائیڈ لے کر یہ آشیانہ تباہ ہونے سے نہ بچا سکوں، تو یہ کیسا ہیرو ہوا؟ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے کہنے سے ان کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی۔ کسی عالم نے کہا، کیا پیارا جواب دیا تھا کہ اگر تیرا باپ بھی ابوبکر ہے تو بخدا آج طلاق دے دے، مگر تیرا باپ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، وہ فریبی اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تیری والدہ بھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ کیس ٹو کیس معاملہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے سے طلاق دے دی تھی، تو اگر تیرا باپ ابو الانبیاء خلیل اللہ ہے تو پھر ضرور اس کی اطاعت کر، ورنہ اپنے باپ کا تقابل ان سے کر کے گھر برباد نہ کر۔ ایک طرف نماز پڑھتے نہیں، رات کو گندی سائٹ دیکھتے گزر جاتی ہے۔ تم لوگوں نے بس کیا بیوی کے طلاق نامے پر بیٹھ کر پل صراط عبور کرنا ہے؟ اس بڑی مصیبت اور قرآن و حدیث کی ایک طرفہ توجیہ کرتے ہوئے والدین سے متعلق قرآن کی ساری آیات اور والدین کے حقوق سے متعلق ساری احادیث
صرف مردوں کی ماں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ عورت کے بچے کو مشقت سے اٹھا رکھنے اور مشقت سے جننے اور 30 ماہ میں ماں کا دودھ چھڑوانے کی ساری آیتیں مردوں کی ماں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ عورت کی ماں کو بچی پیدا کرتے وقت درد تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو 9 ماہ کمر کے پیچھے باندھ کر رکھتی ہے اپنی بچی کو، اور صرف مرد کی ماں بچے کو 32 دھاریں پلاتی ہے۔ عورت کی ماں تو گنا چساتی ہے اپنی بچی کو۔ الغرض عورت کے والدین کے کوئی حقوق نہیں۔ مرد جب چاہے عورت کو اس کے والدین سے ملنے سے روک دے، بھائیوں سے ملنے سے روک دے اور طلاق ڈال دے کہ اگر ماں کے گھر گئی تو طلاق۔ میں نے کئی ایسے ظالمانہ کیس دیکھے ہیں کہ عورت کی بہن مر گئی ہے اور بہن دیکھنے نہیں جا سکتی، گلی میں منہ دکھایا گیا۔ عورت کا باپ مر گیا اور طلاق کی قسم کی وجہ سے اس کی چارپائی پڑوسیوں کے گھر رکھی گئی تاکہ بیٹی رو سکے۔ اس بیٹی کا رونا بھی کیسا رونا ہوگا کہ پورا محلہ اس کے ساتھ رویا ہے۔ یہ ہے ہمارے جوان مرد کی مردانگی۔ میں ایسوں پر ڈھیر ساری لعنتیں سینڈ ٹو آل کرنا چاہتا ہوں۔ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ کسی شوہر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کو منسوخ کر کے اپنا حکم جاری کرے، نہ ہی عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے والدین کو چھوڑ دے۔ عورت اگر جاب کرتی ہے تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی مالی مدد کرے اور کم از کم ایک بچی یا بچہ اپنے خرچے سے پڑھا کر اپنی تعلیم کے اخراجات کا مداوع کرے، اپنے غریب بہن بھائیوں کی مالی مدد کرے۔ اگر وہ جاب نہیں کرتی تو شوہر پر یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے، اسی کے مد نظر بیوی کی بھی کچھ نہ کچھ ماہانہ دیتا رہے تاکہ وہ اس سے بچت کر کے صدقہ خیرات بھی کیا کرے اور اپنے والدین اور اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک بھی کیا کرے۔ اولاد کے سامنے ان کے ننھیال کو گالیاں نہ دیا کرے، نہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا کرے۔ اولاد کی نظروں سے گر کر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کی مثال اس درخت کی سی ہو جاتی ہے جس کے پھل کو پک کر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ بس اتنا سوچ لیں کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کل آپ کا داماد اپنے والدین کے کہنے پر آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو آج آپ اپنے والدین کے کہنے پر اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا یہ کسی کی بیٹی نہیں؟ اللہ پڑھ اور سن کر سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔